جی، اگلا سوال ہے انہی کا تھا کہ رب سے ملن کی راہوں میں پیش آنے والی مشکلات کا جو ذکر باجی کرتی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان کی پریشانی ہے اور ہر عورت کی داستان ہے۔ تو پھر رب سے ملن کے مسافر اور عام انسان کی تکلیفوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ بھی سوال پچھلے سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں دیکھیں مشکلات آتی ہیں، اور ہر انسان اپنے رب کا بندہ ہے، اور ہر انسان کے اندر ایک صوفی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے ایک صوفی کو اور ایک مسلمان کو الگ کر دیا۔ مسلمان کی جو بہترین خوبصورت جو شکل ہے وہ ایک یعنی کیا کہنا چاہیے، جو صوفیزم ہمیں ایک خاکہ دیتا ہے ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے ایمان والے کا، وہ دراصل وہی شکل ہے، کوئی یہ الگ نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی حقیقت سے غافل ہوتا ہے۔ وہ حجابات اور نفس کی جو فریب کاریاں ہیں وہ جب اس کو دنیا کی جانب الجھاتی ہیں اور وہ غافل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مختلف جو امتحانات ہیں، مختلف مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ آتی ہیں، اور اس وقت وہ اس کی روح جو ہے وہ پھڑپھڑاتی ہے، وہ بے قرار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر پھر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو ان مشکلوں اور مصیبتوں کے پڑنے پر کیا کرتا ہے کہ وہ صرف ان سے نکلنا چاہتا ہے، اور وہ ہر حال میں اپنی زندگی کو سمودھ کرنا چاہتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو پے در پہ جب مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اپنے نالج کو امپروو کرتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں، اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اللہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے اس پر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے، یہ زندگی میں انسان کو اللہ موقع دیتا ہے، اس کے آگے ہمیشہ دو آپشن ہوتی ہیں، اور اس نے ان دو آپشنز میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن نے کہا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بار بار جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں ہم پر واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہم ہر حال میں یہ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو سدھارنا، سارے مسائل کو ختم کرنا ہے۔ تو جب سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی، تو پھر وہ آیتیں کہاں چلی جائیں گی کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر وہ باتیں کہاں چلی جائیں گی کہ میرے آقا نے کہہ دیا کہ یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ، یہ زندگی جنت نہیں ہے، پھر وہ بات کہاں چلی جائے گی کہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ قید خانہ ہے، اور ہمیں پوری کی پوری تیاری کر کے سلیبس ہمیں دے دیا گیا، سلیبس ہمارے ہاتھوں میں، ہم نے پکڑنا ہے اپنے سلیبس کو، تیاری کرنی ہے، اور سارے پیپر کوشش کرنے ہیں کہ اچھے سے حل کر کے ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں۔